بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ ترتیب سے بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں مدینہ منورہ کی ہجرت سے متعلق جو اس کی شروع کی باتیں ہیں کہ ہجرت کا آغاز کس طرح ہوا، گزشتہ درس میں بات بیان ہو گئی تھی کہ مدینہ جبکہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، حج کے موقع پر یثرب قبیلے کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے خیموں میں جا کر اسلام کا تعارف، اپنا تعارف، نبوت کا تعارف کرایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اوس و خزرج کے لوگ جو کہ یثرب کے رہنے والے تھے ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ گزشتہ درس میں اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگوں کا مکہ آنا جانا ہوا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی دشواریاں ہیں، دین کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل معاملہ کر دیا ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہ ہجرت کیا تھی کہ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے، دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے لیے ایک ایسا علاقہ، ایسی بستی کا انتخاب کرنا تھا کہ جہاں یہ سارے کام آسانی سے ہو جائیں۔ تو مدینہ منورہ کا شہر اس کام کے لیے بہترین تھا، تو صحابہ نے مدینہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کا آغاز کیا وہ ابو سلمہ تھے۔ ان کا پورا گھرانہ ہجرت کے ارادے سے مدینہ روانہ ہوا۔ ان کے گھرانے میں ان کی ایک بیٹا تھا، اور یہ خود تھے ابو سلمہ، اور ان کی اہلیہ ام سلمہ تھیں جو کہ بعد میں ام المؤمنین بھی بنی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے یہ تینوں یعنی باپ، بیٹا اور اہلیہ روانہ ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کو روک لیا، اور وہ اس طرح روکا کہ جو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے، اور ام سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے، اور دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا۔ تو ام سلمہ کو ان کے خاندان کے لوگ لے گئے، یہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے۔ ابو سلمہ سے کہا تم اس کو نہیں لے جا سکتے، نکاح ضرور ہے تمہارا، بیوی ضرور ہے، لیکن مکہ کی حد تک، مکہ سے باہر نہیں لے جا سکتے، اور یوں کہہ کر ان کو لے گئے۔ ان کے ہاتھ میں بچہ تھا، ان کا بیٹا۔ اس بچے کو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے یعنی باپ کے گھر والوں نے اس بچے کو چھین لیا کہ بچہ تو باپ سے ہوتا ہے، تو یہ بچہ اصولاً ہمارے پاس ہوگا۔ بچہ بھی چھین لیا ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے۔ ام سلمہ ان کی اہلی کے خاندان کے لوگ ان کو لے گئے۔ اب یہ اکیلے رہ گئے ابو سلمہ، اب یہ اکیلے ہجرت کر رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں۔ بیچ میں 1 سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ یہ تو مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے۔ ان کی اہلیہ مسلسل اپنے بچے کی یاد میں اور اپنے شوہر کی یاد میں رویا کرتی تھی۔ ان کی اہلیہ کے خاندان کے لوگوں کو ترس آیا تو انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ام سلمہ اپنے بیٹے کو لیے، بیٹے کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ ان کی شوہر کے خاندان کے لوگوں نے بیٹا بھی دے دیا کہ اس کو بھی لے جاؤ۔
یہ 1 سال کے عرصے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئی مدینہ کی جانب. تو عثمان بن ابی طلحہ یہ راستے میں ملے اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ کی جانب. اکیلی ہوں؟ کہ چلو میں تمہیں پہنچاؤں. تو عثمان ابن ابی طلحہ نے ان کو مدینہ تک پہنچایا، قبا تک. اندر داخل نہیں ہوئے اور کہا کہ یہ ہے قبا کا علاقہ، یہاں پہ تمہارے شوہر ہیں، یہاں سے تم اب خود چلے جاؤ. اور یہ واپس آ گئے مکہ. ام سلمہ اکثر عثمان ابن ابی طلحہ کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ اتنے نیک صالح شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ اتنا بڑا سفر ایک اکیلے مرد کے ساتھ میں نے اس طور پر طے کیا کہ سواری لے کر آگے آگے چلا کرتے تھے، اور جب سواری بٹھانے کا وقت ہوتا، مجھے کسی طرح کی کوئی ضرورت ہوتی، شریعت کوئی تقاضا ہوتا، تو سواری بٹھاتے اور دور چلے جاتے، اور جب میں اپنے تقاضے سے فارغ ہو جاتی پھر میں سواری پہ بیٹھتی، پھر یہ آ کے سواری. اس قدر ان کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ ابو عثمان ابن ابی طلحہ جیسے میں نے نیک اور شریف النفس انسان نہیں دیکھا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سوچ اور میرے علم کے مطابق سب نے ہجرت چھپ کر کی ہے، خفیہ طور پر. ان کے حالات بہت سخت تھے، رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، پکڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 2-3 ساتھی اور تھے، ان کو روک لیا تھا. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک عمر ہیں، عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے کھلم کھلا ہجرت کی. اور جب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے پہلے کمان اپنے جسم پر باندھی، تیر لیا، نیزہ لیا، تلوار لی، پوری طرح مسلح ہو کر بیت اللہ شریف پہنچے. اور وہاں مشرکین کے ٹولے جو سازشیں کیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، مختلف ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے رہتے تھے. جب مسجد عبادت کی جگہ نہ رہے تو وہ سیاست کی جگہ بن جاتی ہے. بیت اللہ شریف میں بھی یہ ہوتا تھا. تو ان کی ٹولیاں، یہ مشرکین کی ٹولیاں لگی رہتی تھیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھیں. تو حضرت عمر نے جا کر بیت اللہ شریف پہلے 7 طواف کے 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد ان کے پاس گئے، ایک ایک ٹولی کے پاس گئے، اور سب کو جا کر کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ ہو، تو وہ عمر کا راستہ روکے. اگر کسی میں ضرورت ہے تو آؤ راستہ روکو میرا، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، کسی کو روکنا ہے تو آ جائے میرا راستہ روکے. کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. کسی بھی بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، سارے تھے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ عمر فاروق کو روکتے. بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کمزور صحابہ جو ہجرت کر نہیں پا رہے تھے مشرکین کے تشدد اور ظلم و ستم کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آڑ میں انہوں نے بھی ہجرت کری کہ عمر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی نکلتے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ کہے گا نہیں، ہم بھی بچ جائیں گے. تو اس طرح یہ بھی بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی میں نے مختصر عرض کیا. حضرت صہیب رومی، یہ روم کے رہنے والے ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے، وہ پرانے شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. جب انہوں نے جب یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ جب یہاں آئے تھے تو یہ غلام تھے، پھر یہ آزاد ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مکہ میں رہ کر خرید و فروخت کاروبار کیا تو اللہ نے ان کو بہت مال دیا. جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو مکہ کے کافروں نے ان کو روک لیا کہ ہم تو تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ کہ جب تم مکہ آئے تھے تم تو دور دراز کے رہنے والے ہو، مکہ کے باشندے تھوڑی ہو، تم تو پردیسی ہو. تو تم اس وقت غلام تھے، تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تم نے مکہ میں رہتے بہت پیسہ کمایا ہے. یہ مکہ کا پیسہ مکہ میں چھوڑ کے جاؤ گے
تو جانے دیں گے، نہیں تو نہیں. یعنی ان کی اپنی محنت، حلال کمائی، آمدنی انسان کی اپنی محنت ہے. جیسے کوئی آدمی دوسرے ملک جاتا ہے، پیسہ کماتا ہے. تو ان نے کہا صہیب رومی نے کہ اگر میں تمہیں یہ سارا مال دے دوں تو مجھے ہجرت کرنے دو گے؟ کہا کہ ہاں. حضرت صہیب رومی نے سارا مال ڈال دیا کہ سب لے لو، اور خالی ہجرت کر لی. یہ جب مدینہ پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت کر چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا آتے ہوئے تو فرمایا قد ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت نفع کا سودا کیا ہے کہ دنیا پھینک دی اور اپنے دین اور ایمان کو بچا کر تو مدینہ آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ہجرت اور اس عمل پر تعریف فرمائی تھی. پھر اس کے بعد اور بہت سارے صحابہ کی ہجرت کے واقعات ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تبھی مشرکین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ بھی نہیں رکیں گے، یہ بھی جائیں گے. برابر مشورہ ہوتا تھا، ایک فیصلہ کن انہوں نے مشورہ کرنا تھا. اس کے لیے سارے دارالندوہ میں جمع ہوئے. دارالندوہ مشورے کی جگہ تھی جہاں ان لوگوں کے مشورے ہوا کرتے تھے. اور وہاں جمع ہونے کے بعد یہ جب جمع ہونے کے ارادے سے وہاں آئے، جمع ہونے والے میں کون کون تھے؟ امیہ بن خلف تھا، ابو سفیان تھا، ابو جہل، بڑے بڑے تھے سارے. تو یہ کوئی 17-18 قسم کے سردار تھے، سب جمع ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں جمع ہونے سے پہلے ایک بزرگ، معزز اور سردار معلوم ہونے والا انسان بہترین لباس میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم غیر معروف آدمی معلوم ہوتے ہو، یہاں کے معلوم نہیں ہوتے. اس نے کہا میں نجد قبیلے کے رہنے والا ہوں، نجدی ہوں، نجد قبیلے کا رہنے والا ہوں. تو ان لوگوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ مشورے میں شامل کر لیا، جبکہ وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش میں شیطان نے بھی بھرپور حصہ لیا. تو جب یہ مشورہ شروع ہوا تو پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ بھائی یہ اگر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں مسلمانوں کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جانے دو. ان کا شہر الگ ہو جائے گا، ہمارا شہر مکہ اپنا الگ ہو جائے گا. ہم اپنے شہر کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، جیسے ہم بت پرستی پہلے کیا کرتے تھے وہی چلے گی. مکہ میں ابھی بت رکھے رہیں گے. یہ مدینہ میں جانے کے بعد جو کرتے کرنے دو. تو شیطان نجدی، شیخ نجدی شیطان نے سب کی رائے کی تردید کرتا تھا، نہیں یہ غلط ہے، تم ان کو وہاں جانے دے رہے ہو، یہ وہاں جانے کے بعد اسلام کی تبلیغ خوب کریں گے، ان کی ایک جماعت تیار ہو جائے گی، یہ بڑی جماعت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے اور تم سب کا ہمیشہ کے لیے پتہ صاف کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ رائے صحیح نہیں ہے. پھر کسی نے رائے دی کہ ان کو قید کر دیا جائے، پکڑ کے قید کر دیا جائے، جانے نہ دیا جائے. تو شیطان نجدی نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ساتھی، ان کے قبیلے کے لوگ تم سے آسانی سے چھڑوا لیں گے. ابو جہل نے کہا اچھا میری رائے یہ ہے کہ عرب کے جتنے قبیلے ہیں سارے خاندان، بڑے بڑے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم میں جو تمہارے پورے قبیلے میں جو سب سے طاقتور مضبوط نوجوان ہیں وہ دے دو. اس طرح بہت سارے قبیلوں کے مختلف نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور اچانک سے حملہ کریں گے اور سب مل کر آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، قریش بہت چھوٹے سے خاندان ہے، یہ اتنے سارے قبیلوں سے کیسے ٹکر لیں گے، سب سے کیسے بدلہ لیں گے. آخر میں کیا ہوگا، دیت دینی ہوگی، وہ سب مل کر دے دیں گے، دیت صلح کر لیں گے. بنو عبد المطلب سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی مال پر، لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا. شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا یہ بہترین رائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ حملہ کر کے سازش کو شیطان نے کہا یہ بہترین ہے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ ان کو نکال دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ دنیا میں سازش کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں پر آپ کو بچانے کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیریں بہترین تدبیریں ہوا کرتی ہیں.
تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دن جس دن یہ مشورہ ہوا ہے دارالندوہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ نے بستر پہ نہیں سونا، یعنی آپ ہجرت کریں گے آج ہی، یعنی جس رات محاصرہ ہے اسی رات ہجرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل کی رات ہجرت کر لیجیے گا، آج کی رات محاصرہ ہے، آج ہی ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں دے دینا اور میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سونا، اور یہ بات یقین سے کہتا ہوں پریشان نہ ہونا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، بس آپ نے اتنا کہا حضرت علی سے، تیاری کر لو رات کے سونے کی۔ اس کے بعد دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ایک چادر ڈال کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں ہیں، یعنی دن کی گرمی میں آپ ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے، کوئی خاص بات ہے۔ آپ گھر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول سارے گھر کے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے، یعنی میری بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت اسماء تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً پوچھنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ کہا کہ تم میرے ساتھ ہو گئے، میری اجازت مل گئی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت ان کی عمر 6-7 سال تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ غم اور تکلیف میں رویا جاتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے ابا کو اس موقع پر خوشی کے آنسو بہاتے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ہجرت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ خوشی میں بھی آنسو نکلا کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً 2 اونٹنیاں پیش کریں کہ میں نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کیسے تھے؟ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول 2 اونٹنیاں ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر قیمت لوں گا، پیسوں کی لوں گا۔ اس موقع پر محدثین اور سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے تحاشا احسانات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دیا، ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، اتنے احسانات ہیں۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیمت دوں گا، پیسے دوں گا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، ہجرت اپنے دین اور ایمان کا تحفظ، اس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میری جان لگ رہی ہے میرا مال بھی لگے، اس نے آپ نے کہا ابوبکر میں قیمت دوں گا، اور قیمت دی، اونٹنی کی قیمت دے کر اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت، جس رات مشرکین کی طرف سے محاصرہ تھا، ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے باہر وہی نوجوان تلواریں لیے آپ کے نکلنے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے معمول کے مطابق گھر سے نکلے اور آپ نے سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور اس کے بعد مٹی اٹھائی، اور یہ ایک حفاظتی عمل ہے، یوں اچھال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے جو نوجوان آپ کو مارنے کے ارادے سے نعوذ باللہ کھڑے ہوئے تھے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے، یعنی یا تو آنکھوں کے لحاظ سے وہ اندھے ہو گئے یا مدہوش ہو گئے، یا کیا ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، وہ نہیں دیکھ سکے۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ان کے گھر سے، گھر کے پچھلے دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد آپ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ غار ثور مکہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی بلندی بہت زیادہ ہے، اس کی بلندی پر یہ غار ہے۔ جو گئے ہوں گے، بڑا پیارا منظر ہے، بڑا پیارا پہاڑ ہے، اور بڑا مشقت والا لمبا سفر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر غار پہ تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی، سب سے پہلے ابو جہل نکلا کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، حملہ کرنا تھا، اس وقت کوئی خبر نہیں آئی۔
تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ کی چادر اوڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کے ابو جہل اندر آیا، دیکھا تو حضرت علی ہیں، پکڑ لیا، پکڑ کر ان کو بیت اللہ شریف لیا اور ان سے پوچھنے لگے بتاؤ کدھر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حفاظتی اقدام کی خاطر آپ بہت ساری باتوں کو راز میں رکھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے کاموں کو راز میں رکھ کر کام کیا کرو. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا، ہم ساری باتیں بتا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اس کو کیسے پتہ چل گیا، اس کو کیسے پتہ چل گیا. چور کو تک بھی ہماری باتیں پہنچ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ سفر کے بارے میں پوچھتے تھے بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، بتانے والے بتاتے یہ راستہ وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے. آپ اختیار یہ والا راستہ کرتے تھے. یہ آپ کی تدبیر تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدبیر تھی. تو آپ نے حضرت علی کو بھی بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس نے حضرت علی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ لوگ پوچھتے رہے کہاں گئے ہیں، مجھے نہیں پتا، کون ساتھ گئے مجھے نہیں پتا. انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے کہ یہ ان کے جگری دوست ہیں، ان کو پتا ہوگا. تو بیٹی اسماء بنت ابی بکر گیٹ سے باہر نکلی، کہاں ہیں ابو، مجھے نہیں پتا. ابو کے جو دوست ہیں وہ کدھر ہیں، مجھے نہیں پتا. زور سے تھپڑ مارا ابو جہل نے. حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے کان کی بالی جو تھی وہ نکل کر دور جا کر گری، اتنی زور سے تھپڑ مارا. پھر اس کے بعد ابو جہل یہاں سے روانہ ہوا اور سارے مکہ میں اس نے ایک شور مچا دیا کہ ہماری جو اتنی اہم تدبیر تھی، دار الندوہ میں بیٹھ کے ہم نے جو ایک پلان تیار کیا تھا، جو اسکیم بنائی تھی، وہ سب فیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی تدبیر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر چلتی ہے، ان کی تدبیر سب فیل. اس نے اعلان کر دیا کہ تلاش کرو، جو تلاش کر کے لائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس کو 100 اونٹ. سب لوگ تلاش کے ارادے سے نکل پڑے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ آپ کے ساتھ شامل تھا اور کوئی شامل نہیں تھا. بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ان کا کام یہ تھا کہ خاموشی سے کھانا پہنچایا کرتی تھی غار ثور تک. بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کا کام یہ تھا کہ مکہ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے کہ اب مکہ والے کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں. اور غلام عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ بکریاں چراتا چراتا پہاڑ تک پہنچ جاتا، غار تک، اور دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ جاتا. تو اس موقع پر ہجرت کا اتنا بڑا عمل، اس موقع پر کسی اور کی خدمت ذرا سی بھی شامل نہیں ہے، یعنی کسی بھی صحابی کی خدمت شامل نہیں، صرف ابو بکر اور ان کے گھرانے کی ساری خدمتیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے کو استعمال فرمایا، قبول فرمایا. سارے کام ان سے ہو رہے تھے. اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچے. پیچھے سے غار ثور کی بناوٹ یوں ہے کہ پہاڑ پہ جب چڑھتے ہیں تو پھر اندر کی طرف اترنا پڑتا ہے، یعنی اندر بیٹھ کر اوپر کوئی آئے گا تو اس کے پاؤں دکھیں گے، یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، یعنی اوپر سے راستہ اندر آنے کا. تو ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کی صفائی کری، سوراخوں میں کپڑے لگا دیے جو سوراخ تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر چلے گئے. دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق نے دیکھے دشمن کے پاؤں، یعنی مکہ کے مشرکین کے پاؤں دکھ گئے. اور یہ کیسے پہنچے؟ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں قدم شناس لوگ بڑے مشہور تھے، جو پاؤں کے نشانات سے آدمی تک پہنچ جاتے تھے. مٹی پر جو پاؤں کے نشان پڑتے ہیں، چپل کے نشان، اس سے وہ بندے تک پہنچ جاتے تھے. قدم شناس لوگوں کی مدد سے مشرکین مکہ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، اور قدم شناس لوگوں نے کہا کہ یہاں ہیں، اس سے آگے نہیں گئے. تو یہاں ایک غار ہے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر غار کے اوپر ایسا منظر بنا دیا. بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کبوتر اور مکڑی کے جال، یعنی مکڑی اور کبوتر سے خدمت لی کہ اس نے وہاں پہ ایسا کر دیا کہ دیکھنے والے کہنے لگے کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے، کبوتر کے انڈے ہیں، یہاں پہ کون اندر گیا ہوگا. جبکہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے پاؤں دکھ رہے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمن پہنچ گئے، گھبرائے. ابو بکر صدیق کو اپنا خطرہ نہیں تھا، بالکل بھی اپنی فکر نہیں تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی صرف. تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ بتاؤ، جن دو آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟
اور قرآن کی آیت ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی ہوا کہ وہ ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا، کیا کر دیا کہ غار کے اندر آپ موجود ہیں اور وہ غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اندر کا منظر نہیں دکھ رہا۔ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ معاملہ ہوا۔ بہرحال وہ وہاں سے ناکام واپس لوٹ گئے، اور ابو بکر صدیق وسلم کے بیٹے آپ کو وہاں کے عبداللہ آپ کو مکہ کی خبریں لا کر دیا کرتے تھے، اور پیچھے سے عامر جو آپ کے غلام تھے وہ بکریاں لایا کرتے تھے۔ اس میں بھی ایک حکمت تھی، بیٹا آگے پہلے آتا تھا، بکریاں بعد میں۔ بکریوں کے آنے سے حضرت عبداللہ کے جو پاؤں کے نشان تھے وہ مٹ گئے، تاکہ پاؤں کے نشان سے کوئی پہنچ نہ سکے۔ جب دیکھا کہ اب مکہ کے لوگ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے 3 دن ہو گئے، 3 دن اس غار میں رہے تو 3 دن میں تو مدینہ آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکہ کے لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور 3 دن ہو گئے مدینہ پہنچ گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی تھی کہ جو راستہ مدینہ جاتا تھا اس راستے پہ نہیں چلے، بلکہ آپ غار ثور کے راستے پہ گئے۔ دشمنوں کی سارے رخ کہاں تھے؟ مدینہ کی طرف، سب ادھر مدینہ کی طرف سواریاں بھگا رہے ہیں، ادھر دیکھو ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے، لیکن آپ تو مدینہ گئے نہیں، آپ تو پہلے غار ثور گئے ہیں۔ غار ثور مدینہ کے راستے پر نہیں ہے، الگ راستے پر ہے۔ تو 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے، جب دشمن نا امید ہو کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے مکہ شہر کی طرف منہ کر کے ایک دکھ اور درد بھرے انداز میں یہ کہا، اے مکہ، تو اتنا پیارا شہر ہے، اتنا مقدس شہر ہے کہ تیرے جیسے شہر کو چھوڑا نہیں جاتا، وہاں تو رہا جاتا ہے، اس شہر کو تو اپنا گھر بنایا جاتا ہے، اپنا گھر بسایا جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے ستاتے ہیں، تکلیف دیتے، اس لیے میں مجبور ہو کر تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف رخ کر کے آخری الفاظ تھے، اور بڑے دکھی الفاظ تھے کہ اپنا وطن، اپنی جائے پیداش، اپنا دیس، اپنا گھر، اپنا اور بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا تھا کہ ہجرت، اور پھر ہجرت کیوں دی؟ اسلام، سب سے معلوم چلا کہ اسلام سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور پھر مدینہ کا جو سفر طے کیا ہے آپ نے، تو ایک آدمی وہاں پہ موجود تھا جو مشہور تھا، جو ایک عام آدمی تھا جو راستوں کو جانا کرتا تھا، اس کو راستوں کی بڑی پہچان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے راستے کی مدد لی، اور اس سے کہا کہ ہمیں ایک ایسا غیر معروف راستہ بتاؤ جو مشہور نہ ہو، تاکہ دشمن ہمارا پیچھا کرے تو پہنچ نہ سکے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوا، اور وہ آگے آگے چلا، اور ایسے غیر معروف راستے سے لے کر گیا کہ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی دشمن تو سیدھے عموماً کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں کہیں جانا ہوگا تو ہم سیدھا راستہ اختیار کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہ یہاں سے جائیں گے پھر یوں آئیں گے، تو لمبا پڑ جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لے کر گیا، وہ راستہ کتابوں میں لکھتا ہے، یوں زگ زیگ طور پہ بنا ہوا ہے، یوں زگ زیگ، اس طرح سیدھا نہیں ہے۔ اگر سیدھا ہو تو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، دشمن پہنچ جائے گا۔ تو اس آدمی نے جو کہ راستوں کو جانتا تھا، کیونکہ وہ سفر سارا سواری پر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا، تو جو راستے کے پہچاننے والے لوگ تھے، اس کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ